بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم چاروں کی کچھ نہ کچھ افادیت ہے۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر غزالہ سے کہا، ایک بار کسی کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے تو دوسرا اسے یاد دلانے میں ذرا نہیں چوکتا۔ اس طرح ہر بات کے سارے پہلو نگاہ میں رہتے ہیں۔ ویرا نے اچانک جہانگیر کا ذکر نکال لیا، ورنہ میرا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ غزالہ نے خفت سے کہا، مجھے ابھی تک رہ کر کلک ہو رہا ہے کہ میں نے اس بیچارے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ آپ نے دانستہ اسے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو آپ کا ملال اپنی جگہ بجا ہوتا۔ دوپہر سے اب تک وقت ہی کتنا گزرا ہے۔ وہ برا بلا جیسا بھی ہے میرے دوستوں میں اکلوتا رہ گیا ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر اس وقت چلنے کی تجویز پیش کی تھی، جو آپ نے سرد موہری سے مسترد کر دی۔ اس وقت وہاں جا کر کوفت ہوگی، پتہ نہیں وہ مردود کون سی بولی بولنا شروع کر دے۔ میں نے بدمزگی سے جواب دیا، آپ سوچ لیں۔ غزالہ نے رسانیت سے کہا، آئی مین اس وقت بدکا ہوا ہے۔ پچھلے لوگوں کے عبرت ناک انجام کا خوف بھی اس کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں چپکا ہوا ہوگا۔ وہ تیزی دکھا رہا ہے تاکہ اپنا کام جلد از جلد ختم کر لے۔ اسے سراغ مل گیا تو وہ اسی وقت جہانگیر کے فلیٹ پر پہنچ جائے گا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اس خطرے پر غور کیا، پھر فیصلہ کن انداز میں کہا، وہ اس وقت ادھر کا رخ کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ فلیٹ ایک پنجرے کی طرح ہوتے ہیں۔ اول تو اتنی رات گئے، وہاں کسی سفید فام کی آمد کو شبہ کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ وہ اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہاں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ غزالہ ہنس دی، پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ کراچی کے فلیٹوں میں دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں۔ ڈاکو سب مال و اسباب سمیٹ کر صاف نکل جاتے ہیں اور پڑوسیوں کو کانوں کان پتہ نہیں چلتا۔ وہ عام ڈاکو نہیں، آئی مین ہے۔ دن میں یہ سب ہو سکتا ہے کیونکہ رہائشی عمارتوں میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اتنی رات گئے کوئی ہوش مند آدمی ایسا خطرہ مول نہیں لے گا۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ دن میں ادھر کا رخ کرے گا؟ غزالہ نے پوچھا۔ اگر اسے جہانگیر کا سراغ مل جاتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ وہ اس کے گھر کا رخ نہیں کرے گا، اسے کھلی دکان پر گھیرے گا۔ میرے اس سوچے سمجھے جواب میں بہت سے پہلو پنہاں تھے جو غزالہ میری کسی وضاحت کے بغیر سمجھ گئی اور بولی، کل صبح جہانگیر کو فارمیسی نہیں جانا چاہیے، میں صبح فون کر کے اسے روک دوں گا۔ میں نے وسوک سے کہا، پتہ نہیں وہ کب گھر سے نکل کھڑا ہو، آپ کو یہ نیک کام اسی وقت کر لینا چاہیے۔ آپ اس کے بجائے سلمہ سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ہر بات دھیان سے سنتی ہے۔ غزالہ کے آخری فکرے پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر دور دور تک طنز یا احتضاع کا شائبہ نہیں تھا۔ وہ وقت نامناسب تھا، مگر بات جب جان کی سلامتی کی ہو تو کوئی وقت نامناسب نہیں ہوتا۔ غزالہ کی یہ تجویز نہایت معقول تھی کہ میں سلمہ سے بات کر کے اسے سمجھا دوں کہ وہ صبح جہانگیر کو دکان جانے سے روک دے۔ میں نے سرانے رکھی ہوئی ٹائم پیس پر نظر ڈالی تو وہ 2 بجا چکی تھی۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے اپنے فیصلے پر غور کیا، پھر ریسیور اٹھا کر جہانگیر کے گھر کا نمبر ملایا۔ 2 گھنٹیوں کے بجنے کے بعد بھی دوسری طرف سے جواب نہیں ملا تو مجھے خدشہ ہوا کہ وہ دونوں میاں بیوی سو چکے تھے۔ مگر تیسری گھنٹی بجتے ہی میرے کانوں میں سلمہ کی سہمی ہوئی آواز آئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ میری کوشش ضائع نہیں ہوئی تھی۔ سلمہ، میں ڈینی بول رہا ہوں۔ میں نے اس کی تشفی کے لیے فوری طور پر اپنا نام بتا ڈالا۔ ہائے اللہ، فون کی گھنٹی سن کر اس وقت میری جان نکل گئی تھی کہ پتہ نہیں کس کا فون ہو، اس وقت کیوں فون کیا ہے۔ میں کراچی میں ہوں، میں نے اس وقت بہت ضروری کام سے فون کیا ہے۔ صبح جہانگیر کو دکان نہ جانے دینا، وہاں خطرہ ہے۔ وہ نہ جانے اپنے خیالات کی کس رو میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میرے پیغام کو نہ سمجھ سکی اور پھنسی آواز میں بولی، صبح کس نے دیکھی ہے؟ اس وقت تمہارے دوست نے میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں آج رات کو سونا بھی نصیب ہوگا یا پوری رات عذاب میں گزر جائے گی۔ میں نے اپنے پیغام پر اصرار کرنے کی بجائے اس کی
دلجوئی ضروری سمجھی اور پوچھا وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کیا بتاؤں کیا کر رہے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ فرتے جذبات سے اس کی آواز روحان سیاہ ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ نشے میں دھوتا ہے۔ روز یہی ہوتا ہے، میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ جب تک نشے میں بے ہوش نہیں ہو جائیں گے پیتے رہیں گے اور صبح سویرے مجھے بستر سے کھڑا کر دیں گے۔ رات کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اب ہر وقت میرا دماغ بوجھل رہنے لگا ہے۔ میں اپنے کسی یار سے نہیں، تمہارے یار ڈینی سے بات کر رہی ہوں۔ آخری فقرہ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر شاید جہانگیر سے کہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی دبی دبی اور جلی کٹی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ تم لاہور سے کب آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اس واقعے کے بعد وہاں نہیں رکی۔ تم نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ پورے گھر میں میری ناک نیچی ہو گئی۔ سب خاموش رہ کر سوجی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھورتے تھے، جیسے ماموں عظمت کو میں نے پکڑوایا ہو۔ ان کی گرفتاری سے پورے لاہور میں ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل گئی۔ لاہور کا ذکر سنتے ہی سلمہ کے زخم ہرے ہو گئے۔ وہ فیڈرل ایجنسیوں کا چکر تھا۔ تمہارے ماموں گردن تک اس دلدل میں غرق تھے۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ دیکھو وہ بنکار رہے ہیں کہ میں فون انہیں دے دوں۔ جہانگیر نے مجھے مزید معذرتوں سے بچا لیا۔ سلمہ اس وقت واقعی مشکل میں پھنسی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ فون اسے دینے سے پہلے یہ بتا دو کہ تم نے میری ہدایت سن لی ہے نا؟ میں نے سلمہ سے تصدیق چاہی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، میں اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی ہوں۔ تم اپنی بات پھر دوہرا دو۔ وہ جہانگیر کو دکان نہ جانے دینا، وہاں خطرہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر اپنی بات دہرائی۔ صبح میں اسے فون کروں گا یا خود تمہارے گھر آؤں گا۔ کیا فارمیسی پر پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ میرا پیغام سمجھ کر اس بیچاری کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے جھوٹی تسلی دی، بس یہ احتیاط ضروری ہے۔ دیکھو وہ پھر ہنہنا رہے ہیں۔ سلمہ کی آواز رو دینے والی تھی۔ اب تم خود ان سے بات کر لو۔ قدرے توقف کے بعد فون پر جہانگیر کی بھاری اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز ابھری۔ یار ڈینی جانی، تم کہاں مرے ہوئے ہو؟ میرے کان تمہاری آواز سننے کو ترس گئے ہیں۔ تم کو میرے اوپر ذرا بھی رحم نہیں آتا کہ کبھی آ کر مجھ سے مل لو؟ وہ الفاظ کھینچ کھینچ کر ادا کر رہا تھا، لیکن اس کی باتیں بے ربط نہیں تھی۔ نشے میں ہونے کے باوجود اس کے حواس زائل نہیں ہوئے تھے۔ تم بلا وجہ سلمہ کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اتنی پی لیتے ہو کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سالی جھوٹ بولتی ہے۔ اس الو کی پٹھی نے میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ میں گھوڑا ہوں، مگر یہ مان کر نہیں دے رہی۔ تم نے تو گھوڑا دیکھا ہوگا، اسے سمجھاؤ کہ میں گھوڑا ہوں۔ وہ ذرا سی دیر میں پٹری سے اتر گیا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں اپنی رائے بدلنی پڑ گئی۔ میں نے غصیلی آواز میں کہا، تم گدھے ہو۔ وہ بھی شاید تاؤ میں آ گیا اور میری بات کاٹ کر اسی انداز میں گرایا، گدھا نہیں، میں گھوڑا ہوں، گھوڑا۔ آدمی کے بچے بنو اور اپنی کھال میں رہ کر بات کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ فون بند کر دو۔ میں نے اسے ڈانٹا۔ نشے میں دھوت ہونے کے باوجود اس کی خودی آسمانوں میں پرواز کر رہی تھی۔ اس نے یکا یک فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر غزالہ نے تجسس سے پوچھا۔ وہ نشے میں دھوت ہے اور اس وقت گھوڑا بننے کے خبط میں مبتلا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ آپ بھی شراب پیتے تھے لیکن کبھی نشے میں آپے سے باہر نہیں ہوئے۔ بعض لوگ اتنی زیادہ چڑھا لیتے ہیں کہ انسانوں سے جانور بن جاتے ہیں۔ ایسے مردوں کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا ہوگا۔ تم کبھی ایسے تجربے سے نہیں گزری، پھر تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہیں؟ آپ بھول رہے ہیں کہ میں لندن کے ایک پب میں نوکری کر چکی ہوں۔ وہاں ویک اینڈ پر میں نے انسانوں کو جانوروں سے بدتر حالت میں دیکھا تھا۔ تم نے سند دے دی، میں تمہارے مشاہدے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ نے سلمہ کو اپنا پیغام تو دے دیا ہوگا؟ غزالہ نے پوچھا۔ میں نے اپنا پیغام 2 بار دہرایا ہے۔ اچھا ہوا کہ جہانگیر نے مشتعل ہو کر خود فون بند کر دیا، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ وہ اپنی دھن میں گھنٹوں باتیں کرتا رہے گا۔ میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ اب اجازت ہو تو روشنی گل کر دوں؟ غزالہ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر دھکیلا اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ سوئچ آف کر دیا۔ اگلی صبح میں نے پہلی فرصت میں جہانگیر کے گھر فون کیا تو مجھے ریسیور پر سلمہ کی آواز سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ میرا دیا ہوا پیغام سن کر جہانگیر کے گولڈن فارمیسی جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔
اور اس وقت سکون سے باتھ روم میں نہا رہا تھا۔ میں نے سلمہ سے کہا وہ جہانگیر کو میرے فون کے بارے میں نہ بتائے، میں اپنے چند ضروری کاموں سے نمٹنے کے بعد دوپہر تک اس کے گھر پہنچوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ بہت وہمی ہیں، باتھ روم میں فون کی گھنٹی سن لی ہوگی، اب باہر آتے ہی پوچھیں گے کہ کس کا فون آیا تھا، کہہ دینا کہ رانگ نمبر تھا، اس بدھو کو کیا پتا چلے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ کھلکھلا کر مترنم آواز میں ہنس پڑی۔ تم میرے منہ پر ان کو بدھو کہہ رہے ہو، وہ رات کو اپنے آپ کو گھوڑا کہہ رہا تھا، اس بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بس کبھی کبھی ان کو ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں سوجنے لگتی ہیں۔ اس کی خفت امیز آواز سنائی دی۔ ان کا مطالبہ ماننے سے پہلے میری گلو خلاصی نہیں ہوئی۔ اس کا مطالبہ کیا تھا؟ میں نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ یہی کہ وہ گھوڑا ہے، اس نے روانی میں جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر اسی لمحے سٹپٹائی ہوئی آواز میں بولی۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز تھم گئی، وہ باہر آتے ہوں گے، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اور اس نے واقعی فون بند کر دیا۔ وہ عجیب موڈی عورت تھی، تنہائی میں جب بھی ملتی تھی اتنے جارحانہ تیوروں کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی کہ میں بوکھلا کر پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میں نے دوست کی بیوی ہونے کے ناطے کبھی اس کی بے تکلفی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت میں نے ذرا اس کی دلجوئی کے لیے خود پہل کی تو اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ میری کوشش صرف اتنی تھی کہ لاہور میں چودھری عظمت کی گرفتاری کے سلسلے میں اس کے دل میں جو گرا پڑ چکی تھی وہ دور ہو سکے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو غزالہ ناشتہ تیار کیے میز پر میری منتظر تھی۔ ویرا ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار بینی میں مصروف تھی۔ سلطان شاہ کی شاید صبح نہیں ہوئی تھی۔ کوئی خاص خبر نظر آئے تو اونچی آواز میں پڑھ دینا۔ میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے ہانک لگائی۔ خود اخبار پڑھ لینا، میں تمہاری ملازم نہیں ہوں، ویرا نے بے رخی سے جواب دیا۔ ملازم نہیں لیکن دوست تو ہو نا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تمہارے مشورے کے مطابق جہانگیر کی طرف جانا ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے یاد دلایا۔ تم بہت چالاک ہو، اپنی دم اونچی رکھنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہو۔ اس نے اخبار نظروں سے سامنے سے ہٹا کر مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم بہانہ کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، اب میں پورا اخبار چاٹ کر ہی اس کی طرف جاؤں گا۔ بلا وجہ بحث مت کرو، اس وقت تک اس کی گردن کٹ سکتی ہے۔ تم کو ویسے ہی دیر ہو گئی ہے، اب تمہیں اس کے گھر کے بجائے دکان کا رخ کرنا ہوگا۔ ویرا کو وہی کچھ معلوم تھا جو اس کے سامنے زیر بحث آیا تھا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ میں نے اپنے کمرے میں جانے کے بعد غزالہ سے کیا تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس طرح اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے رات کو فون پر سلمہ اور جہانگیر سے بات کر لی تھی۔ جب میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کسل مندانہ انداز میں بہت دھیرے دھیرے ناشتہ کرنے میں مصروف رہا تو اس نے ضد چو کر دانت پیستے ہوئے بتایا کہ اخبار میں کلفٹن کے ویران ساحل سے ایک نامعلوم شخص کی لاش کی بازیابی کے سوا کوئی خاص خبر نہیں تھی۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو، غور سے دیکھو، اخبار میں ہمارے کام کی اور خبریں بھی ہوں گی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا، میرے صبر کا امتحان مت لو ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ غصے سے بولی، تم جان بوجھ کر ناشتہ ختم کرنے میں دیر لگا رہے ہو۔ غزالہ شاید ویرا کے وہ بے تکلفانہ فکرے برداشت نہیں کر سکی اور اس نے مسکراتے ہوئے کلائی کھول دی۔ یہ بلا وجہ تمہیں زچ کر رہے ہیں، تم اپنا خون نہ کھلاؤ۔ انہوں نے رات کو ہی ان دونوں کو فون پر ہوشیار کر دیا تھا۔ آج جہانگیر اپنی دکان کا رخ نہیں کرے گا، گھر پر رک کر ان کا انتظار کرے گا۔ ویرا غصے میں اخبار میز پر پھینک کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ غزالہ کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اسے ویرا سے کوئی پرخاش نہیں تھی، وہ اس کی بعض حرکتوں سے چشم پوشی بھی کر لیتی تھی، لیکن اندر سے وہ نری عورت تھی اور اپنے مرد پر ایک حد سے آگے کسی عورت کا حق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ویرا اس کے روبرو بیٹھ کر میرا سر پھاڑنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ غزالہ نے اپنی کسی ناراضی کا اظہار کیے بغیر نہایت خوبصورتی بلکہ معصومیت سے ویرا کا یہ غرور توڑ دیا تھا کہ وہ غزالہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر میرے ساتھ من مانا سلوک کر سکتی ہے۔ میں اس سے تفریح لے رہا تھا۔
تم نے بھانڈا پھوڑ کر اس کا موڈ خراب کر دیا۔ میں نے غزالہ کو ٹٹولنے کی نیت سے کہا۔ میں نے دانستہ اسے یہ جتا دیا کہ آپ مجھے اس سے زیادہ اہم اور قابل اعتماد سمجھتے ہیں کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں اور وہ محض ایک دوست ہے۔ تفریح اور بدتمیزی میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ وہ میرے سامنے آپ کے ساتھ سلطان شاہ والا سلوک نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلطان شاہ کو دوسروں سے کم تر سمجھتی ہو۔ سلطان شاہ اور ویرا میرے نزدیک ایک سطح پر ہیں کیونکہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں۔ کسی تیسرے کے جذبات کو مجروح کیے بغیر پوری بے رحمی سے ایک دوسرے سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ ویرا کی آپ سے دوستی اپنی جگہ، اسے میرے جذبات کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ سلطان شاہ اپنے کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا اور ہماری آپس کی باتیں وہیں ختم ہو گئیں۔ 11 بجے جلال کا فون آ گیا۔ وہ کراچی میں موجود تھا اور کہہ رہا تھا ناکامیوں کے اندھیرے میں کامیابی کی پہلی مبارکباد ہو۔ کیا مال پکڑا گیا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ میں تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور بھارتی فضائی کمپنی کا ایک جہاز کراچی ایئرپورٹ پر اس مخصوص شراب کے 50 کارٹن اتار رہا تھا۔ صبح وہ مال گودام میں پہنچتے ہی سب کچھ سیل کر دیا گیا۔ یہ لمبی کہانی ہے، میں آؤں گا تو سناؤں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا چوپڑا کا کیا ہوا؟ مجھے شبہ ہوا تھا کہ وہ اپنی بات وہیں ختم کرنے والا تھا۔ میں وہی بتا رہا تھا۔ بدھو لال چوپڑا کے وارنٹ دیکھ کر کونسل خانے والے سخت تذبذب میں پڑ گئے۔ وہ پاکستان کا شہری ہے اور یہی ملازم رکھا گیا ہے۔ کافی مزاحمت کے بعد ابھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ چوپڑا کو 12 بجے تک قانون کے محافظوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان کی پسپائی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کیس بہت مضبوط بنا ہے۔ میں نے اس کی جائز تعریف کی۔ اس وقت تقریباً 11 بجے ہیں اور کارروائی کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ تم لوگوں نے بہت تیز رفتاری سے کام آگے بڑھایا ہے۔ کام رات سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ صبح ابتدا کی جاتی تو آج کا پورا دن برباد ہو جاتا۔ جلال اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا۔ ہمیں چوپڑا کی گرفتاری کے لیے مال گودام میں پہنچنے کا انتظار تھا تاکہ ثبوت ہاتھ آ سکے۔ گودام کو سیل کرتے ہی پولیس فورس بھارتی قونصل خانے پہنچ گئی تھی۔ ایس پی سیکنڈ سیکرٹری سے مذاکرات کے بعد اپنی ٹیم لے کر واپس آ چکا ہے۔ بھارتی قونصل خانے کا کوئی افسر خود چوپڑا کو پولیس ہیڈ آفس پہنچائے گا۔ جب وہ اصولی طور پر اسے قانون کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں تو پھر ٹال مٹول کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کے گندے کھیل کا ایک اہم موہرا ہے۔ گرفتاری سے پہلے وہ اس کی بریفنگ کر رہے ہوں گے۔ جلال کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس سچویشن کے بارے میں سوچ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ان پر یہ آفت اچانک نازل ہوئی ہے۔ اب وہ اسے سمجھا رہے ہوں گے کہ پولیس کے سامنے اسے کیا کچھ کہنا ہے اور کن موضوعات پر اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ اس کی کوئی بھی لغزش ایک نئے اسکینڈل کو جنم دے سکتی ہے۔ وہ لاکھ مقامی صحیح مگر سفارتی ملازم ہے۔ کیا اس کی گرفتاری میں ویانا کنونشن حائل نہیں ہوا؟ غیر ملکی سفارتی عملے کو اس کنونشن کے تحت 100% تحفظ حاصل ہے۔ ان کے خلاف مقامی حکومت کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ تحریری شکایت پر ان کا اپنا ملک تفتیش کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ مقامیوں کے بارے میں کہیں کہیں ابہام ہے۔ بین الاقوامی خیر سگالی کے لیے مقامی قوانین کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی قونصل خانے والے اسے ہمیشہ کے لیے پناہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی خاموشی سے اسے پاکستان سے نکال سکتے ہیں۔ اس کا جرم اتنا واضح اور سنگین ہے کہ وہ ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ روایتی طریقے پر کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اب چوپڑا کو عقل آئے گی کہ جس شاخ پر انسان کا آشیانہ بنا ہوا ہو اس کو کاٹنے کے نتائج کتنے سنگین ہوتے ہیں۔ وہ گرفتار ضرور ہو جائے گا مگر اس کی سیوا نہیں ہو سکے گی۔ قونصل خانے کا ایک افسر روزانہ اس سے ملے گا۔ ویسے بھی ہمارا قانون زیر تفتیش قیدیوں پر تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ جلال کے اس جواب پر میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم بہت عجیب بات کر رہے ہو۔ یہاں آئے دن زیر تفتیش قیدی زخمی اور معذور ہوتے رہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مر بھی جاتے ہیں اور ان کی موت کو کوئی دوسرا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ ان پر تشدد کے لیے کون
قانون کی پرواہ کرتا ہے یا اس سے اجازت لیتا ہے۔ قیدیوں پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے۔ تفتیش میں سے یہ عنصر نکال دیا جائے تو دنیا بھر میں سزا پانے والے مجرموں کی تعداد شاید 10 حصے کم ہو جائے۔ قانون کے مندرجات کے ساتھ یہ عملی حقائق اپنی جگہ پر ہیں، مگر چوپڑا ہر تشدد سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں میری حسرتیں دل میں رہ جائیں گی۔ جمود سے بہتر ہے کہ اب وہ اپنے آقاؤں کے بجائے ہماری پولیس کی تحویل میں ہوگا۔ میری آرزو ہے کہ اسے اتنی لمبی سزا ہو کہ اس کے سارے کاسبل نکل جائیں۔ کونسل خانے والے اس کے لیے سفارتی پناہ کا اعلان کر کے اسے بچا سکتے تھے۔ قدرے سکوت کے بعد جلال کی آواز ابری، پتہ نہیں انہوں نے یہ سدا بہار حربہ کیوں استعمال نہیں کیا۔ وہ ہندو ہے، پاکستانی ہے اور ایک سنگین جرم میں ملوث ہے۔ شاید اس کی وجہ سے ان کی ساکھ تباہ ہو جاتی۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر سفارتی اسکینڈل کو دنیا بھر کے اخبارات خوب اچھالتے ہیں۔ بظاہر ان کے گریز کا یہی ایک سبب نظر آتا ہے۔ یہ ہاتھ آنے والا ہے، اب آئی مین رہ گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسے گمنام آدمی کے بارے میں کہاں سے کام کی ابتدا کی جائے۔ جلال یکایک دوسرے اہم ترین موضوع پر آ گیا۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس کے لیے کرائے پر مکان حاصل کرنے والا کلفٹن سے مردہ حالت میں ملا ہے۔ تم چوپڑا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم اس پر اپنا سر کھپا رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا ہم فوری طور پر کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک راہ نظر آئی ہے۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو اب وہ میرے ایک دوست پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور تم اسے چارہ بنا کر آئی مین کو پکڑنا چاہو گے۔ جلال کا سوال بے ساختہ تھا۔ میں ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے قدرے ترشی سے جواب دیا، میں اسے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ اگر وہ مجھ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ٹھیک کے پرانے لوگوں کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا ہے تو اسے ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ تمہارا حساب درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں میرے کراچی آفس کو کیا کرنا ہے۔ اس نے کھلے دل سے اپنی خدمات پیش کر دی۔ جہانگیر کے گرد زیادہ بھیڑ باڑ سے وہ چکنا ہو جائے گا اور ہمارے جال میں پھنسنے کے بجائے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہے گا۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لوں گا۔ میں تمہاری پیشکش کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر اپنے دوست کو میں خود دیکھوں گا۔ گڈ لک۔ اس نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وقت ملا تو میں شام تک دوبارہ فون کر کے تمہاری تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں گھر سے نکل جاؤں۔ میں نے اسے بتایا گھر کے نمبر کے بجائے مجھے موبائل پر فون کر لینا۔ میں اس سے فون پر گفتگو کر کے فارغ ہوا تو ویرا اپنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اچانک بیانہ کنونشن کیوں یاد آ گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا اخلاقی عیوب میں شمار ہوتا ہے۔ میرے سر پر کھڑے رہنے کے بجائے تم سامنے کرسی پر بھی بیٹھ سکتی تھی۔ چھپ کر سننے اور چوری کر کے کھانے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اپنی کمر کو ہلکا سا بال دے کر وہ کرسی پر آ بیٹھی۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ جلال چوپڑا کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آج کے دن کا آغاز ایک اچھی خبر سے ہوا ہے۔ میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ بھارتی کونسل خانے والے اسے اپنی پناہ سے نکال کر قانون کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی افسر 12 بجے تک چوپڑا کو پولیس ہیڈ آفس پہنچا دے گا۔ تمہاری طرح میری حسرتیں بھی دل میں رہ جائیں گی۔ اس غدار پاکستانی کے سر پر پھٹے ہوئے جوتے برسائے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا۔ تم بھول گئی کہ وہ غدار پاکستانی ہونے کے ساتھ ہندو بھی ہے۔ سلطان شاہ نے اسے لقمہ دیا۔ تم ہمیشہ کفن پھاڑ کر بات کرتے ہو، ویرا نے خوش دلی سے کہا۔ ہندو ہونا جرم نہیں ہے، پاکستان میں لاکھوں ہندو رہتے ہیں، تم نے کس کو پکڑا؟ چوپڑا کا سنگین جرم یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان سے غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اس کے بارے میں ویرا کی رائے بالکل درست تھی۔ وہ دوہرے جرم کا مرتکب ہوتا رہا تھا۔ ایک طرف وہ پاکستان میں چھپے ہوئے راہ کے مقامی اور غیر ملکی ایجنٹوں کا رابطہ افسر تھا۔ وہ سب چندن کے چرائے ہوئے فون اور اس کے اپنے فیکس نمبروں پر اپنی رپورٹیں ارسال کرتے تھے جو چوپڑا سفارتی ڈاک کے ساتھ پوری حفاظت سے دہلی روانہ کر دیتا تھا۔ ان مخبروں کو وہ غالباً اسی طرح ہدایت بھی دیتا ہوگا۔ مجھے ایک فیکس بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس لیے میں ہدایت کے اجرا کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر فیکس رپورٹنگ ایک مسلح
मुसल्लमा हकीकत थी। वो इस तरीके से न जाने कितने राज अपने आकाओं को फराहम कर चुका था। इसका दूसरा जुर्म भी कम संगीन नहीं था। हीरोइन बनाने वालों को ममनू केमिकल की फराहमी और हीरोइन की मुफ्त तकसीम का जुर्म इसके गले का तोक बन चुका था। मुझे यकीन था कि अदालती कार्रवाई में इसकी गद्दारी के बारे में कोई नुक्ता नहीं उठाया जाएगा। वो इल्जाम कितना ही ठोस होता, भारतीय इसे इंतकाम करार देते। इसकी सजा याबी के लिए इसका दूसरा जुर्म काफी था। चोपड़ा के बारे में पूछते हुए मुझे विनोद का ख्याल आया। इस कातिल का नाम जोंक बनकर जलाल के जहन से चिपका हुआ था। मुझे यकीन था कि इसने इसे एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं किया होगा, मगर मैं इससे विनोद के बारे में पूछना भूल गया था। हकीकत ये थी कि चोपड़ा का मामला तय हो जाने के बाद इस वक्त मैदान में सिर्फ 2 दुश्मन रह गए थे। इनमें से एक जलाल के निशाने पर आया हुआ था, दूसरे के बारे में मैंने जिम्मेदारी ली हुई थी। हमारी बातें सुनकर किसी वक्त मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आता। सुल्तान शाह वीरा से कह रहा था, जब तक तुम ब्लैक क्वीन हुआ करती थी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साए तक से जलती थी। काया पलट होने के बाद तुम हमारी सबसे बड़ी हमदर्द बन गई हो। डैनी के दम को दुआएं दो। इसकी वजह से मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को करीब से देखा है और इनके मसाइल को समझने की कोशिश की है। मुझे तुम लोग बहुत मजलूम नजर आए हो। मालूम होता है कि दुनिया में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, सबको तुमसे कोई ना कोई परखाश या शिकायत है। तुम ये नहीं कह सकती, इसमें शुबा नहीं कि हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारे दोस्त मौजूद हैं और हम इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। ये तुम्हारी खुश फहमी है। वीरा ने अपना सर झटक कर बेपरवाही से कहा, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि सख्त जान हो, बल्कि ढीठ कौम हो। जरा मुझे बताओ कि तुम किन कौमों को अपना दोस्त तस्वर करते हो। चोपड़ा से इन दोनों की बातों का रुख यकायक आलमी फजा की तरफ हो गया। अरब हमारे दोस्त हैं, पूरी इस्लामी दुनिया हमारी हम नवा है, हम बस ये तकरार रहने दो। वीरा ने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया। तुम फलस्तीनियों से ज्यादा फलस्तीन के वफादार हो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।